وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بچوں، آج ہم کتاب الفقہ سے سبق نمبر 12 پڑھنے جا رہے ہیں۔ عنوان ہے مریض کی عیادت، یعنی مریض کی بیمار کی تیمارداری کرنا، مزاج پرسی کرنا، یعنی ان کے پاس جانا، ان سے ان کی کیفیت، ان کی حالت دریافت کرنا، یہ ہے عیادت۔ مریض کی عیادت کرنا یہ بھی سنت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اپنے کنب و برادری میں، اپنے جاننے والوں میں جو کوئی بیمار ہو ان کے پاس جانا چاہیے، ان کی مزاج پرسی کرنی چاہیے، اور پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے شفا کے لیے سوال بھی کرے۔ تندرستی اور بیماری اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر اچھائی اور برائی کو سمجھو کہ لکھ دیا ہے، کون بیمار پڑے گا، کون کب تک تندرست رہے گا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے۔ اور صفت ایمان میں بھی کہا والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ، ہر اچھی بری چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے، یہ ہمارے لیے مقدر فرما دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ تندرستی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور بیماری پر صبر کریں، آہ اور ہائے اور وائے نہ کریں بلکہ صبر کریں، صبر پر اجر ملے گا۔ لیکن دوا کروانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ یہ یقین ہو کہ شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ہاں، ڈاکٹروں سے اگر علاج کرائیں تو یہ ڈاکٹرز جو ہیں یہ سمجھ لیں کہ اسباب ہیں، اور حقیقی معنی میں شفا دینے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ہزارہ قسم کی دوائیں کھا لیں، تو اللہ نے اگر شفا اس کے لیے نہیں رکھی ہے تو ہزارہ دوائیں کھانے کے باوجود بھی اس کو شفا نہیں مل سکتی ہے۔ اور اگر اللہ چاہے تو خاک میں بھی شفا پیدا کر دے، مٹی میں بھی شفا پیدا کر دے۔ تو ہر مومن کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت پر ہی، اسی کی قضاء و قدر پر ہی یقین رکھے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نازل نہیں فرمائی مگر اس کے ساتھ اس کی دوا بھی نازل فرمائی، تو ہر بیماری کے لیے دوا ہے سوائے موت کے، یعنی موت کا کوئی علاج نہیں ہے، موت کی کوئی دوائی نہیں ہے۔ موت کے سوا اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے جو ہے دوا پیدا کر دی ہے، اور ہر ایک کے لیے سنت یہ ہے کہ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے اور توبہ کر کے اس کے لیے تیار رہے۔ ہمیشہ موت کو یاد رکھے کہ ہمیں مرنا ہے، موت یقینی چیز ہے۔ تو جب موت یقینی چیز ہے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، کوئی کام ایسا نہ کرے جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو، اور ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ مریض کے لیے کچھ تاکیدیں ہیں، خصوصیات ہیں، سمجھ لیں۔ اور مریض کی عیادت کرنا مستحب ہے، اور اس کو دیکھ کر یہ دعا پڑھنا 7 مرتبہ سنت ہے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ دعا یاد کر لیں اور اس کو 7 بار پڑھیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ رب العظیم سے تمہارے لیے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ اور اگر اس میں موت کی علامتیں دیکھیں، مریض میں موت کی علامتیں دیکھیں، وہ موت کی علامتیں کیا ہیں؟ جیسے قدموں کا ڈھیلا ہو جانا، گلے کا بند ہو جانا، آواز کا بند ہو جانا، سانس کا رک جانا، تو کیا کرے؟ اس کو قبلہ کی طرف کر دے، یعنی مریض کو جو ہے اس کا رخ جو ہے قبلے کی طرف کر دے۔ چاہے تو ٹانگ سیدھی کر کے، یا ٹانگ اگر سیدھی نہیں تو کم سے کم ٹانگ کو فولڈ کر کے نیچے سرہانے کی طرف جو تکیہ تھوڑا اونچا کر دے، دیوار میں اسے لگا کر کے قبلے کی طرف اس کا رخ کر دے۔ اور اگر اتنا بیمار ہے کہ ٹانگ کو وہ کھڑا کر کے نہیں رکھ سکتا تو پھر قبلے کی طرف ٹانگ بھی پھیلا کر کے سرہانے کی طرف تکیہ اونچا تھوڑا سا کر دیں تاکہ رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو جائے۔ اور گلے میں سانس اٹکنے سے پہلے اس کے پاس شہادتین، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان، اس کا ذکر کیا جائے۔ شہادتین کے پڑھنے کا حکم نہ دیا جائے گا بلکہ اس کے پاس صرف پڑھا جائے گا، کیونکہ وہ جاکنی کا عالم ہوتا ہے، کہیں اس وقت کوئی ایسا کلمہ لفظ سے نہ کہہ دے جو باعث گرفت ہو۔
اور سورہ یاسین اور سورہ رعد کا پڑھنا اس کے پاس مستحب ہے۔ یہ دونوں صورتیں ان کے عیز و اقربا یا جو بہترین انداز میں مخارج کے ساتھ پڑھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ میت کے پاس پڑھے۔ اس کے پاس حیض و نفاس والی عورت اور جنوبی مرد نہ جائے، یعنی جس پر غسل فرض ہو ایسے مرد میت کے پاس نہ ہو، کیونکہ اس وقت فرشتے موجود ہوتے ہیں، اور حیض و نفاس والی عورت بھی وہاں پر موجود نہ ہو، تاکہ فرشتے کو کسی طریقے سے کوئی اذیت نہ ہو۔ اور جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی داڑھی پر پٹی لپیٹ دی جائے اور اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جائے اور اس کے جوڑوں اور انگلیوں کو سیدھا کر دیا جائے اور اعضاء کو دراز کر دیا جائے۔ اگر ہاتھ اس طریقے سے فولڈ ہے یا ٹانگیں فولڈ ہیں تو سارے اعضاء کو بالکل سیدھا کر دیا جائے، ہاتھ کو سیدھا کر دو، پاؤں کو سیدھا کر دو، اور باندھنے کی بھی ضرورت پڑے تو دونوں انگوٹھے کو پاؤں کے دونوں انگوٹھوں کو ملا کے باندھ دیا جائے، ہاتھ کو بھی باندھنے کی ضرورت پڑے تو جس طریقے سے ہم نماز میں التحیات، جس طرح ہم نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت باندھتے ہیں، اس طریقے سے ہاتھ دونوں کر کے اور رسی وغیرہ سے، کپڑے وغیرہ سے باندھ دے تاکہ اعضاء جو ہیں وہ سیدھے رہیں۔ اور پیٹ پر کوئی بھاری چیز رکھی جائے تاکہ پیٹ کے اندر جو ہے ہوا نہ بھرے اور اس میں مطلب جو پھولنے وغیرہ کا ڈر ہوتا ہے، پھٹنے کا ڈر رہتا ہے، تو یہ ڈر نہ رہے، اس وجہ سے کہا گیا کہ بھاری چیز رکھ دی جائے، جیسے لوہا ہے، پتھر وغیرہ یا تکیا وغیرہ، جس طرح بھی مناسب سمجھیں۔ اور اگر ایسا خدشہ نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، تو پھر پیٹ وغیرہ پہ بھاری چیز رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ گرم علاقے میں عام طور پہ ہوتا ہے کہ میت کی روح نکلنے کے بعد جو ہے وہ اس کا جسم جو پھولنے لگتا ہے، پیٹ پھولنے لگتا ہے، تو موقع کی نزاکت کو دیکھ کر کے یہ کیا جائے۔ اور قبر میں اتارنے والا کہے بسم اللہ وعلی اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم یسر علیہ امرہ وسہل علیہ ما بعد واسعدہ بلقائک واجعل ما خرج الیہ خیر مما خرج عنہ، اور اس کو ایسے تخت پر رکھا جائے جس پر 3 مرتبہ دھونی دی گئی ہو، یعنی جب میت کو غسل دینا ہو تو غسل دینے سے پہلے جس تخت پہ آپ غسل دینا چاہتے ہیں اس کو 3 مرتبہ دھونی دے دیجیے، اگربتی یا لوبان وغیرہ سے اس طرح، اور اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو خبر کر کے تجہیز و تکفیر میں جلدی کی جائے، یعنی جلدی میت کو غسل دے، کفن پہنائے اور جلدی سے نماز ادا کر کے قبر میں اتار دیا جائے۔ الفاظ معنی دیکھیں، قضا کا مطلب فیصلہ، اللہ تعالیٰ نے سمجھو کہ فیصلہ کر دیا۔ عیادت کا مطلب ہے تیمارداری کرنا۔ جنوبی، جس پر غسل فرض ہو۔ تجہیز، میت کو نہلانا سنوارنا۔ تکفین، میت کو کفن دینا۔ سوال جواب دیکھ لیجئے، ہر ایک کے لیے کیا سنت ہے؟ تو ہر ایک کے لیے سنت کے موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے اور توبہ کر کے اس کے لیے تیار رہے۔ سوال نمبر 2 دیکھیں، مریض کی عیادت کے وقت مستحب کیا ہے؟ تو مریض کے عیادت کے وقت مستحب یہ ہے کہ مریض کے لیے اللہ تعالیٰ سے شفا کا سوال کرے۔ تیسرا سوال، مریض کے لیے کون سی دعا سنت ہے؟ تو یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اس کے بعد چوتھا دیکھیں، مریض پر موت کی علامت نمایاں ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی مریض پر جب موت کی نشانی ظاہر ہو، نمایاں ہو، ظاہر ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ ہے کہ مریض کا رخ قبلہ کی طرف کر دی جائے، جیسا کہ میں نے سبق میں بتا دیا، یعنی دیوار وغیرہ سے اس طرح سے ٹیک لگا کر سرہانے کی طرف ذرا اونچا تکیہ کر دے اور پاؤں کو فول کر کے رخ جو ہے، منہ جو ہے قبلہ کی طرف کر دیے، اور اگر پاؤں کو وہ نہیں سنبھال سکتا ہے تو پاؤں کو قبلہ کی طرف پھیلایا بھی جا سکتا ہے۔ 5واں سوال ہے، کوئی 3 موت کی علامتیں بیان کیجیے۔ تو علامتیں یہ ہیں، قدموں کا ڈھیلا ہو جانا، گلے کا بند ہو جانا یا سانس کا رک جانا۔ 6واں سوال ہے، جب انتقال ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی داڑھی پر پٹی لپیٹ دی جائے اور اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جائے اور اس کے جوڑوں اور انگلیوں کو سیدھا کر دیا جائے اور اعضاء کو دراز کر دیا جائے، پیٹ پر کوئی بھاری چیز رکھی جائے۔